السلام علیکم سر جی، جتنے حملے امریکہ کر رہا ہے نا ایران پہ، وہ صحیح نشانے پہ پہنچ رہے ہیں، صحیح نشانے پہ۔ اس سے زیادہ حملے ایران اسرائیل کے اوپر اور امریکہ کے اوپر کر رہا ہے، لیکن وہ نشانے کے اوپر نہیں پہنچ رہے۔ اس کی وجہ وہ غدار ہیں جو ایران میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان غداروں نے پچھلے سال بھی جون میں ایران کی اعلیٰ قیادت کو مروایا، اور اس وقت بھی جب وہ میٹنگ جاری تھی خامنائی شہید کی، تو ان غداروں نے غداری کی اور صحیح نشانے کے اوپر آ کے جناب حملہ ہوا، اور سارے 48 بندے مارے گئے، 48 بندے شہید ہوئے۔ کیا فرق ہے؟ غداروں کا فرق ہے، غداروں کا۔ مسلمانوں کے اندر غدار موجود ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ کے غدار نہیں ہیں جو آ کے ایران کو بتائیں کہ ٹرمپ یہاں بیٹھا ہے، نیتن یاہو یہاں بیٹھا ہے، یہ میزائل یہاں مارو۔ یہ ایسے وہ جس طرح انے دے تھلے بٹیرے دے تھلے انے دے پیر تھلے بٹیرا آ جاتا ہے نا، تو اس طرح وہ یہ حملے کر رہے ہیں، اور ایران کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں وہ صحیح نشانے پر بیٹھ رہے ہیں۔ تہ خانے میں ہو رہی تھی میٹنگ، تہ خانے میں، بنکر میں، وہاں پہ 10 بم ایسے مارے گئے کہ جس سے وہ سارے وہاں پہ تباہ ہوئے پہلے ہی حملے میں۔ تو یہ سر جی، وہ کہتے ہیں غیروں نے مجھے لوٹا، اپنوں نے مجھے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، اور میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ یا وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جو میں نے مڑ کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارا ہیرے جیسا امہ کا لیڈر، ایران کا لیڈر آیت اللہ خامنائی 86 سالہ اپنے وطن پہ اور اسلام پہ قربان ہو گیا۔ اس نے کہا جی میں اسلام کا رستہ اپنا رہا ہوں، میں حسین کا رستہ اپنا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کا رنگ لائے گا، یہ شہادت رنگ لائے گی، یہ ذہن میں رکھ لینا، لیکن لانی پڑے گی، آپ کو لانی پڑے گی۔ آئیں جی آپ کو دوسری خبریں بتاتے ہیں۔ ایران کے امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے ساری قیادت ان کی ختم کر دی ہے۔ ایون جو ان کا سابقہ صدر تھا جو ایک کمرے میں رہتا تھا، احمدی نژاد، اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ 48 بندے اس نے کہا جی میں نے پہلے حملے میں ان کے سربراہ، آرمی کا سربراہ، نیوی کا سربراہ، وہ میں نے کر دیا ہے۔ اور یہ آپ دوستو دیکھیں کتنا بڑی جو ہے نا وہ ٹارگٹ ہوا ہے۔ اگر غدار نہ ہوتے تو آج یہ حملہ کامیاب نہ ہوتا۔ میر جعفر اور میر صادق یہ مسلمانوں میں ہی ہیں دوستو، غصہ نہ کرنا، یہ مسلمانوں میں ہی ہیں میر جعفر اور میر صادق، جو تھوڑے سے پیسوں کے لیے، جیسے افغانی انڈیا سے تھوڑے سے پیسے لے کے اپنے محسن پاکستان کو، جس نے 45 سال تک ان کے 40 لاکھ افغان مہاجرین کی خدمت کی ہے، اپنی جگہ دی ہے، وہ الٹا الزام لگا رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں استعمال کیا۔ افسوس ہے جی، افسوس ہے۔ اچھا جی، دوسری بڑی خبر افسوس والی، ہاں، آگ کہاں لگی ہوئی ہے اور سیک کہاں پہ پہنچا ہے۔ پرامن احتجاج کرنا تھا، سب نے کہا جی کہ پرامن احتجاج کریں، خامنائی کے حوالے سے امریکی ایمبیسیوں کے سامنے کریں، لیکن کچھ لوگ وہاں گئے ہیں جنہوں نے لائف جیکٹیں پہنی ہوئی تھیں، پستول ان کے ہاتھ میں تھے، انہوں نے فائرنگ کی، پھر آگے سے فائرنگ ہوئی۔ اس کی ہم جسٹیفیکیشن نہیں کر سکتے، تحقیقات ہوں گی تو پتہ لگے گا۔ تو اس میں ہمارے 35 آدمی پاکستانی مارے گئے، 35۔
لاہور، کراچی، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور چترال کشمیر، ان میں 35 پاکستانی مارے گئے۔ آگ کہاں لگی ہے اور سیک کہاں پہ پہنچے؟ ہماری بدقسمتی ہے۔ اچھا جی، آگے خبر یہ ہے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ جی میں نے 7-8 بحری جہاز ایران کے ڈبو دیے ہیں اور میں نے ان کے اتنے بندے مار دیے ہیں، یہ وہ۔ آگے سے جو ایران نے کیا ہے نا حملہ رات کو، یہ صبح، آج کی صبح کو تل ابیب پہ، یہ وہ، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جی 560 امریکی فوجی مار دیے ہیں، یہ ایران کا دعویٰ ہے، اور امریکہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے 3 بندے مرے ہیں۔ کتنا فرق ہے 560 میں اور 3 میں، کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ تو یہ ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی رات کو ایران نے کہا، امریکہ نے کہا ہے کہ جناب میں نے ساری قیادت ایران کی مار دی ہے، اب آئیں میرے ساتھ مذاکرات کریں۔ اور جو نئے سربراہ ہیں آیت اللہ لاریجانی، اس نے کہا ہے جی کہ مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم امام خمینی کے خون کا بدلہ لیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے جی۔ ایران نے انکار کر دیا مذاکرات کا۔ رات کو کچھ میڈیا کہہ رہا تھا جی یہ ہے وہ ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے جی، ٹھیک۔ ہاں جی، ابھی ایک خبر آئی ہے، ابھی ایک خبر آئی ہے کہ امریکہ کا ایک جہاز کویت میں ایران نے مار گرایا ہے، میزائل مار کے امریکہ کا ایک جہاز کویت میں گرا ہے، لیکن امریکی اس کو نہیں مان رہے، وہ ابھی انکاری ہیں کہ نہیں جی ہمارا کوئی نہیں مرا، ہمارا کوئی نہیں مرا، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئے سر جی، یہ تو وہ ہے نا، آگے ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں کل کتنی دیر تک ہمارے ٹی وی چینل ہیک ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہر چیز ہیک ہو سکتی ہے۔ ان دنوں میں بھی کہ جب ہم یہ ہائی الرٹ پہ ہیں، ہمارے افغانستان کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے، اور ہمارے 2 بڑے ٹی وی چینل جیو نیوز اور ARY نیوز ہیک ہو جائیں اور وہاں پہ فوج کے خلاف مواد چلا دیا جائے، پاک فوج کے خلاف مواد چلا دیا جائے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ جیو ٹی وی اور AI ٹی وی جس کے سینکڑوں ملازمین ہیں وہ ہیک ہو جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہر چیز ہیک ہو سکتی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ موساد کی کارروائی ہے۔ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ آگے آئے جی، اگلی خبر سر جی، یہ جنگ پھیل رہی ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ یہ 1 مہینے تک جنگ لگ سکتی ہے، اور اگر یہ 1 مہینے تک جنگ لگتی ہے تو یقین کرو دنیا میں سب سے بڑا بحران آنے والا ہے، سب سے بڑا بحران۔ تیل کی قیمت آسمان پہ پہنچ جائے گی، ملے گا ہی نہیں۔ ایئرپورٹ بند ہو گئے ہیں، دبئی کا بند ہو گیا ہے، قطر کا بند ہو گیا ہے، کویت کا بند ہو گیا ہے، بحرین کا بند ہو گیا ہے، سعودی عرب کا بند ہونے جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ یہ عالمی جو جنگ، تیسری جنگ ہم اسے کہتے ہیں نا، یہ نمبر 1 پہ آ گئی ہے۔ کون ملک جی جنگ میں ملوث ہے؟ سب سے پہلے روس، یوکرین، پھر پاکستان، افغانستان، پھر امریکہ، اسرائیل، ایران، اور آج لبنان نے بھی اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے، لبنان بھی ہے۔ اور یہ جتنے اسلامی ممالک میں نے گنوائے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا تو دوبارہ حملہ ہوا تو ہم جواباً حملہ ایران کے اوپر کریں گے۔ ایران مجبور ہے، اب کویت سے جہاز اڑ کے جا رہا ہے اور وہ ایران کو تباہ کر رہا ہے، اردن سے اڑ کے جا رہا ہے تباہ کر رہا ہے، قطر سے اڑ کے جا رہا ہے تو وہ آگے سے
وہ کچھ نہ کہے کہ یہ اسلامی ملک ہے. نہیں، یہ اسلامی ملکوں کی کمزوری ہے، یہ ان کی کمزوری ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ جناب عربی جتنے ہیں وہاں پہ وہ امریکہ اور برطانیہ بھاگ رہے ہیں، بڑے بڑے عربی جو مالدار لوگ ہیں جن کے اپنے اپنے جہاز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نکلو جی ادھر سے، اپنے جہاز میں بیٹھو، گاڑی میں بیٹھ کے جیسے آپ نے لاہور سے کراچی جانا ہو تو چلو جی. وہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. پوری دنیا میں بڑا بحران آنے والا ہے. اس وقت ابھی جو ہمارے ٹی وی کی سب سے بڑی خبر ہے نا، پہلی خبر، وہ سٹاک ایکسچینج کی ہے. 15,000 کا نقصان سے آج سٹاک ایکسچینج کا اوپن ہوا ہے، جو انہوں نے کھولتے ہی بند کر دیا کہ اس سے اتنا نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ پوری دنیا کی سٹاک ایکسچینجیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. پوری دنیا کی سٹاک ایکسچینجیں، صرف پاکستان کی نہیں، پوری دنیا کی. تو یہ ایک نیا بحران آ رہا ہے جی. گندم، آٹا، چینی، دالیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بحران آ رہا ہے، تیل نہیں ملے گا. اللہ رحم کرے، یہ بہت بڑا خطرناک حالات پیدا ہو رہے ہیں. اب آخر میں یہ کہوں گا کہ جیسے امریکہ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ ایرانیوں نکلو، حکومت پہ قبضہ کرو، نکلو، حکومت پہ قبضہ کرو. آپ دیکھ لینا، ذرا سے جنگ لمبی ہوئی تو ٹرمپ کے لوگ نکلیں گے اور ٹرمپ کو گرائیں گے. نیتن یاہو کے نکلیں گے اور نیتن یاہو کو گرائیں گے. کوئی شہری نہیں چاہ رہا کہ جناب یہ اس طرح، انہوں نے ہوا بنایا ہوا تھا ٹرمپ اس کو، خامنائی کو، کہ یہ جناب میزائل بنا رہے ہیں، امریکہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے. حالانکہ ایران پرامن ملک ہے، ہم اس کے پڑوسی ہیں نا پاکستان میں. ایران کی طرف سے کبھی ایک چڑی مارنے کی بھی واردات نہیں ہوئی. نہ افغانستان کو شکوہ ہے ایران سے، نہ پاکستان کو شکوہ ہے، نہ روس کو شکوہ ہے. پرامن ملک ہے. وہ اپنی زندگی کی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا. تو لہٰذا یہ جنگ الٹا اثر پڑے گا اور امریکہ کا ٹرمپ جائے گا اور نیتن یاہو جائے گا. یہ یاد رکھ لینا، آپ یاد رکھ لینا، یہ پیشن گوئی ہے. اگر جنگ لمبی ہوئی تو یہ چلے جائیں گے.